حمد ہے اس ذات لا شریک کے لیے کہ جس کا ادراک دماغ و ذہن سوچ و فکر میں بے شک کہ وہ پروردگار عالم جو اپنے نور کے تابانی کے سبب دیکھنے والوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے. مطلب بچانے کے نامی ہماری آنکھیں کی وسعت نہیں رکھتی کہ ہم اس کے نور کو دیکھ سکیں. وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں, اور جو اس کو چھوڑ کے کسی اور سے جڑا تو اس کا جڑنا پھر جڑنا نہ رہا. جس نے اپنے دل کو اس کے ذکر سے خالی رکھا وہ خسارے میں رہا. اور سید علی اکبر رضوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ذہن میں جو گر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا. ذہن میں جو گر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا. سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. اور تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گئی میں تیری پہچان یہی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد اس ہاتھ کو سلام مشیت کرے نہ کیوں, اس ہاتھ کو سلام مشیت کرے نہ کیوں, جس ہاتھ نے خداؤں کو پتھر بنا دیا. اور اس سے کہو دے وہ سلونی کی بھی صدا, اس سے کہو دے وہ سلونی کی بھی صدا, جس کو تم نے علی کے برابر بنا دیا. عزیزان گرامی, آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور علی ساتھ ساتھ. عزیزان گرامی, جب میں فضیلت علی لکھنے بیٹھی میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہیں قرآن کی جانب گئیں. میں نے قرآن کو کھولا, میں نے اس سے سوال کیا کہ اے قرآن, رسول کا قول ہے کہ تو اور علی ساتھ ساتھ ہیں, ذرا مجھے تھوڑی سی علی کی فضیلت تو بیان کر. بس میں نے جملے ادا کرنے تھے کہ قرآن کی اس آیت پہ میری نگاہیں گئی. کیا آیت تھی؟ صراط المستقیم. عزیزان گرامی, اب قرآن نے مجھے جواب دینا شروع کیے. کیا منظر تھا؟ منظر یہ تھا کہ قرآن قصیدے پڑھتا جا رہا تھا, میں علی علی کرتی جا رہی تھی. اب عزیزان گرامی, قرآن نے کہا صراط المستقیم, کون؟ میں نے کہا علی. میں نے صفحے کو پلٹا, قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر, اہل الذکر کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا السابقون السابقون کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا راسخون فی العلم, وہ بشر خدا کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا امام المبین کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا ید اللہ کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا آیت الولاء, وہ بشر خدا جس نے نماز کے رکوع میں اپنی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی, وہ بشر خدا کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا نفس نبی کون؟ میں نے کہا علی. قرآن نے کہا. انسانی گرامی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دا ہیڈ آف آیت تطہیر. قرآن, میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ہیڈ کون ہے آیت تطہیر کا؟ میں نے خود کو ہی جواب دیا کہ علی. عزیزان گرامی, اور علی کی طرح نہ کوئی ائمہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی امام اس طریقے سے ڈیفائن ہوا ہے قرآن میں کہ خدا اس کو کہہ رہا ہو کہ جیسے آیہ مبارکہ کی اس آیت میں کہا کہ نفس نبی ہے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, میں نے قرآن بند کیا, جملوں میں توجہ رکھیے گا. میں نے قرآن بند کیا, مولا نے میرے اوپر نظر کرم کیا. میرے دماغ میں وہ کال آ گیا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. کس طریقے سے ساتھ ساتھ ہے؟ عزیزان گرامی, میں ثابت کرتی ہوں. قرآن جید ہے, علی سید ہے. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں, علی جیسا امام کوئی نہیں. قرآن پاک ہے, علی بھی پاک ہے. عزیزان گرامی, آگے کس طریقے سے ثابت کروں گی کہ قرآن میں سورہ رحمان ہے, علی رحمان کی جان ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے, علی صاحب قدر ہے. عزیزان گرامی, قرآن کو کافر پڑھ نہیں سکتا, علی کو کافر سن نہیں سکتا. قرآن پڑھنا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی, کچھ
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بہت بڑھا کے بتاتے ہیں، ہم علی کو بہت بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، نعوذ باللہ جو علی کی فضیلتیں ہے بھی نہیں، ہم وہ فضیلتیں بھی امام علی علیہ السلام کی بتاتے ہیں۔ مگر میں ان کو جواب دینا چاہوں گی کہ ہم نہیں ہیں علی کو بڑھانے والے، یہ تو رسول خدا ہے جو فرما دیتے ہیں ھذا صراط المستقیم، کہ یہ علی صراط المستقیم ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو خدا ہے جو جب علی کے لیے تلوار بھیجتا ہے تو یہ کہہ کے بھیجتا ہے جبرائیل سے کہ اے جبرائیل جب تلوار لے کے جانا تو یہ قصیدہ پڑھنا کہ شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو رسول خدا ہے جو حکم خدا سے شب ہجرت اپنے بستر پہ علی کو سلا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو رسول خدا ہے جو اپنی اکلوتی بیٹی کا 2 مرتبہ علی سے پڑھوا دیتے ہیں۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو خدا ہے جو پورا کا پورا قرآن ہی علی کے شان میں بیان کر دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو رسول خدا ہے جو غدیر خون کے میدان میں علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے فرما دیتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہ یہ سوچتی ہوں کہ کیسے علی کی شان لکھوں، یہ سوچتی ہوں کہ کیسے علی کی شان لکھوں۔ ارے میں کیا کوئی خدا ہوں جو دوسرا ہم کون ہوتے ہیں علی کو بڑھانے والے؟ یہ تو رسول خدا ہے جو حکم خدا سے علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے 3 دن تک حاجیوں کو لیٹ کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے 3 دن تک لیٹ کیا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں لیٹ کیا؟ نعوذ باللہ رسول خدا کی رسالت پہ شک کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ رسول خدا ہادی نہیں ہے، رسول خدا ہدایت ہے۔ ہادی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ہدایت کرے کبھی نہ کرے، مگر ہدایت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا بیٹھنا عبادت، جس کا اٹھنا عبادت، جس کا بولنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا علی کی ولایت کا اعلان کرنا عبادت، اور رسول کا تو ہر کام ویسے ہی عبادت ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، رسول نے 3 دن کیوں لیٹ کیا؟ سب کے دلوں میں سوال ضرور جاگتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہی ہوں، آپ اس مرشا پہ بیٹھے ہوئے، اب آپ کو کہیں اور جانا ہو، یا یوں کہہ دوں اس جنت سے اٹھ کے کسی اور جنت میں جانا ہو، میں یہاں پہ 3 گھنٹے کی حدیث کر دوں تو جہاں آپ جائیں گے وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے نا کہ اے آنے والے تم کیوں لیٹ ہوئے، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ لیٹ ہو گئے؟ تو عزیزان گرامی، آپ ان کو مجبوراً بتائیں گے کہ بھائی ذاکرہ نے 3 گھنٹے کی مجلس کر دی تھی، اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حاجیوں نے